السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 15 فروری اور ہفتے کا دن اور سن ہے 2020۔ تین چار امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آج ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ۔ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، پاکستان کے اندر تو پروپیگنڈا یہ ہے اپوزیشن کا اور بہت ساری میڈیا آؤٹلیٹ کا کہ پاکستان بالکل ختم ہونے کے نزدیک ہے، اور جو اس کی اقتصادی حالت ہے اس نے اس ملک کو برباد کر کے رکھ دیا۔ لیکن جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، جو دنیا کے اکنامک یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی طرف سے جو خبریں ہیں وہ اس سے بالکل برعکس ہیں۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا IMF کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے ریویو کیا، ان کا ڈیلیگیشن واپس چلا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز بہت بہتر ہیں، اور پاکستان کی معیشت میں آنے والے دنوں میں بہتری آئے گی، مہنگائی کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اور جو اصل پرائم منسٹر اور موجودہ حکومت نے IMF کا جو دباؤ تھا کہ منی ٹیکس لے کے آئیں، آپ کا جو ٹیکس کا ٹارگٹ اچیو نہیں ہو رہا، اس کے لیے ٹیکسز میں اضافہ کریں، گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے کہ نہ تو ٹیکسز میں اضافہ کیا جائے گا، نہ کوئی منی بجٹ آئے گا، اور نہ ہی بجلی اور گیس کے جو نرخ ہیں جو ان کو بڑھایا جائے گا۔ یہ پوری میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ لیکن جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں، ان کے حملے پاکستان کی فوج پر بہت شدت سے ہو گئے ہیں، اور اب جنرل قمر جاوید باجوہ خصوصی طور پر ان کی زد میں ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں PTM کے محسن داوڑ صاحب نے ایک خط لکھا ہے، پورا جو چھاپا ہے انہوں نے، ایک ان کا کالم چھپا ہے بڑی۔ ویسے اگر حکومت پاکستان نے اپنی کوئی چیز چھپوانی ہو تو واشنگٹن پوسٹ کو لاکھوں ڈالر دیے جاتے ہیں، جس کے بعد وہاں پر کوئی چیز چھپتی ہے۔ یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ چیزیں چھپوانے کے لیے سپلیمنٹ بنائے جاتے ہیں اور وہاں پر لاکھوں ڈالر دیے جاتے ہیں، تب جا کر کوئی پاکستان کی چیز چھپتی ہے۔ لیکن انہوں نے محسن داوڑ کا چھاپا ہے PTM کا، یقیناً اس کے پیچھے بھارتی کرنسی بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی بہت سارے انگریزی کے اخبار اور بہت ساری میڈیا آؤٹلیٹس جو ہیں، وہ جو PTM کے لوگ ہیں ان کو خاص طور پر وہ اہمیت دیتے ہیں، اور وہ PTM والے پاکستان کی فوج کو گالی نکالتے ہیں۔ اب محسن داوڑ نے پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ آئین کی عزت نہیں کرتے، وہ آئین کے خلاف بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی فوج جو ہے وہ یہاں پر ظلم و ستم کر رہی ہے۔ پاکستان کی فوج نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے دہشت گردی کو پروموٹ کیا ہے، اور اب پاکستان کی فوج طالبان کا ریوائول چاہتی ہے، اور جیسے ہی امریکہ افغانستان سے نکلے گا، وہ طالبان کے ساتھ طالبان کو ری گروپ کیا جائے گا، اور یہاں پر پھر وہ جو بقول محسن داوڑ کے جو آئینی آوازیں ہیں، جو قانون کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کی فوج زیادتی کرے گی۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں، میں نام نہیں لیتا یہاں پر، اب بہت سارے سوال کیے۔ مثلا مجھے اس بات سے بڑا شدید، میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ اگر کوئی یہ کہے PTM کے لوگوں سے کہ ان کے بارے میں یہ کہے جی کہ ان کی حب الوطنی پر کیسے شک ہو سکتا ہے۔ جو آدمی واشنگٹن پوسٹ میں یہ لکھتا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ یہاں پر دہشت گردوں کو ری گروپ کر رہی ہے اور طالبان کا ریوائول چاہتی ہے، اور انہوں نے پشتونوں کو قتل کیا ہے، لاکھوں ہزاروں لوگوں کو قتل کروایا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، یہ وہ چارج شیٹ ہے جو انڈیا لگاتا ہے۔ اور اگر ان کے بارے میں کوئی بھی شخص، چاہے وہ کوئی جج ہو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، چاہے وہ کوئی فلنتھراپسٹ ہو، چاہے وہ کوئی اینالسٹ ہو، اگر وہ یہ کہے کہ آپ کیسے ان کی حب الوطنی پر شک کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے بعد اس سوال کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن بہرحال یہ پاکستان ہے، یہاں پر ہر چیز ممکن ہے اور ہو رہی ہے۔ میں سب سے پہلے تو تھوڑا سا ذکر، آگے جا کر میں ٹرکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا دورہ ختم ہوا ہے اس کا ذکر کروں گا، لیکن سب سے پہلے جو یہ واویلا تھا کہ جناب یہاں پر منی بجٹ آ رہا ہے، یہاں پر اب مہنگائی اور ہونے والی ہے، یہ سارے کا سارا ایک ایسا پروپیگنڈا جو موجودہ حکومت کو
اس میں کوئی شک نہیں کہ پرابلمز کا شکار ہے. کچھ جگہوں پر جو ذخیرہ اندوز ہیں، جو ٹریڈرز ہیں، میں اپنی پچھلی کئی ویڈیوز میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہاں کے جو اس وقت سیاست دان ہیں، ان کا جو سیاسی جماعتیں اپوزیشن کی، ان کا ہے گٹھ جوڑ ہے تاجروں کے ساتھ، اور وہ ان کے ساتھ مل کر آرٹیفیشل کرائسس بھی پیدا کرتے ہیں. تو بہت سارے ابھی چینی کا کرائسس، آٹے کا کرائسس، اور بہت سارے کرائسس، ٹماٹر کی قیمت زیادہ، وہ چیزیں سب ہوتی رہی ہیں. اور اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس گورنمنٹ کے بارے میں بتایا جائے، یہ اسٹیبلش کیا جائے کہ یہ بالکل انسٹیبل ہیں اور گورنمنٹ کمپیٹنٹ نہیں ہے، اور اس گورنمنٹ کو ہٹ جانا چاہیے. لوگوں کے دلوں میں ایک بد دلی، مایوسی، نفرت پیدا ہو، وہ ایک اس کا حصہ رہا. لیکن اب حکومت نے بالآخر پرائم منسٹر نے جواب دے دیا IMF کو، بڑا کو قطعی طور پہ جواب دے دیا کہ کوئی چیزوں کی میں قیمت نہیں بڑھاؤں گا. جو ٹیکس آبجیکٹیو ہیں آپ ان کو ریوائیو کریں. 5,500 ارب روپے کا ٹیکس کا ہدف گورنمنٹ نے رکھا ہے، لیکن اگر یہ حاصل نہیں ہو پا رہا تو اس کے لیے ٹیکس زیادہ نہیں لگائیں گے، اس کے لیے منی بجٹ لے کے نہیں آئیں گے. اور IMF کا اب ڈیلیگیشن واپس چلا گیا. اب وہ ان کے ایگزیکٹو بورڈ میں یہ چیزیں ہوں گی، لیکن انہوں نے جانے سے پہلے یہ کہا ہے کہ جناب آپ نے ابھی تک جو اقدامات کیے ہیں اس سے آپ کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں مہنگائی ختم ہوگی. آپ کا جو فورن ایکسچینج ریزرو ہے وہ توقع سے زیادہ بڑھ گیا ہے. اتنی توقع نہیں تھی دنیا کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو. اور آپ کے جو ڈالر کی پرائس ہے وہ بالکل وہ سٹیبل ہے، اور اس سٹیبلٹی کی وجہ سے آپ پاکستان ترقی کرے گا. یہ بڑی اچھی خبر ہے. یہ بیسیکلی بالکل ایک تمانچہ ہے ان لوگوں کے منہ پر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. اور میں کچھ جواب دینا چاہتا ہوں. بہت سارے جب میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ اس وقت بہت سارے جو وہ ترجمان یا وہ اینالسٹ جو سول اور ملٹری حکومت کے درمیان ایک ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی IMF، امریکہ، برطانیہ یہ عمران خان کے ساتھ ہے اور پاکستان کی فوج کو ان سے آئسولیٹ کرتے ہیں. تو کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ ذرا رپورٹ پڑھیں، IMF نے تو یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اکنامک انڈیکیٹر ہیں وہ بہتر ہے. تو بھائی اکنامک انڈیکیٹر بہتر ہیں تو کہا ہے کہ بہتر ہے. اب اگر فورن ایکسچینج ریزرو $18 بلین سے زیادہ ہیں تو IMF کیا کہے گا کہ جی وہ توقع سے کم ہے. اور اگر سب کو پتہ ہے کہ ڈالر جو ہے پہلے 165 تک گیا ہے، 154 تک آیا، اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو انہوں نے ختم کیا ہے، تو اب ڈالر پر ڈیپینڈنس کم ہوئی ہے، امپورٹس کو روکا ہے، تو ڈالر میں سٹیبلٹی آ رہی ہے. تو کیا کہے گا IMF کہ سٹیبلٹی نہیں آئی. لیکن ہم بات کر رہے ہیں سپورٹ کی. IMF سپورٹ نہیں کر رہا پاکستان کو. آ کر تو انہوں نے ڈنڈا بجایا کہ جی آپ ٹیکس بڑھائیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. تو جس پر پرائم منسٹر نے کہا میں نہیں بڑھاؤں گا ٹیکس. تو یہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر IMF پاکستان کو سپورٹ نہیں کرتا. لیکن بہت سارے لوگ وہ جو چیزوں کو سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں وہ پہلے کسی پارٹی کی اینک لگا لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. میں وہ حقائق بیان کر رہا ہوں کہ پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت کے بیچ دراڑ ڈالنے کے لیے، لوگوں میں ایک نیا پرسیپشن دینے کے لیے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی وہ جو ویسٹ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہو گیا اور فوج آئسولیٹ ہو گئی. ایسا نہیں ہے، قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے. یہ مخالفت کر رہا ہے ویسٹ پاکستان کی اور پاکستان کی فوج کی، اور سول پاکستان کی قیادت اور عسکری قیادت ایک پیج پر ہے. اور یہ میں نے آپ کو ذکر کیا، کیا PTM کو کون پاکستان میں ہیرو بنا کے پیش کر رہا ہے؟ پیپلز پارٹی ہیرو بنا کے پیش کر رہی ہے. نون لیگ، ایک خاص میڈیا ان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہا ہے. آپ پڑھیں واشنگٹن پوسٹ میں جو محسن داور نے لکھا ہے، اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستان کے آئین کے مخالف ہیں. انہوں نے دہشت گردی کے لیے پختونوں کا انہوں نے خون کیا ہے اور ہزاروں پشتونوں کو انہوں نے قتل کرایا ہے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیو حاصل کرنے کے لیے. اور وہ اس وقت جو منظور پشتین کو گرفتار کر لیا گیا، فلاں کو گرفتار کر لیا گیا، اور جیسے ہی طالبان وہاں سے جائیں گے امریکہ سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی فوج یعنی امریکی فوج جیسے افغانستان سے جائے گی تو یہ پاکستان کی فوج طالبان کو ری گروپ کرے گی، دوبارہ طالبان کو امپاور کرے گی، قبضہ کروائے گی افغانستان پہ اور وہاں پر، اور پھر قتل عام ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ انڈیا کہہ رہا ہے اور یہ PTM کہہ رہا ہے. اور اس کو کون سپورٹ کر رہے ہیں پاکستانیت کے نام پر؟ میں اب وہ جو سارے بڑے بڑے کالم نگار ہیں آپ دیکھتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پر انہیں سنتے ہیں. مجھے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے.
پی ٹی ایم کے لوگوں کو آپ یہاں پر جو محب وطن بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ذرا اپنے میں کہتا ہوں دوبارہ دیکھے. ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا کوئی پاکستانی نہیں تھا. انہوں نے ملٹری ایکشن کروایا تھا بلوچستان میں, اور وہ کون لوگ تھے؟ اور انہوں نے یہ جو سارے ہیں, میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, یہ افراسیاب خٹک جو اس وقت پی ٹی ایم کا سب سے بڑا ان کا مینٹور ہے, ذرا آپ دیکھیں یہ ولی خان کے ان ساتھیوں میں سے تھا جو جن کو مقدمہ بغاوت کا مقدمہ کن پر چلا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگائی تھی. بھٹو کا جو ریفرنس تھا اس کو, اور وہ آج بھی وہ لائیو ڈیسیژن ہے, یعنی زندہ ہے. اس فیصلے کے خلاف کوئی کورٹ میں نہیں گیا اور وہ آج تک ہے فیصلہ. وہ تو ضیاء الحق انہیں لے آیا جیل سے, حیدرآباد ٹریبیونل سے نکال کے, اس لیے کہ بھٹو کو پھانسی دینی تھی. تو یہ لوگ پی ٹی ایم کی سرپرستی کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ کیا اس وقت کون اٹیک کر رہا ہے پاکستان کی فوج پر. یہ ایجنڈا ہے اس وقت کہ جناب آپ بالکل, اور یہ واشنگٹن پوسٹ میں چھاپا گیا اس وقت جبکہ امریکی صدر ٹرمپ بھارت کے دورے پہ آ رہا ہے, اور بھارت ایک بڑی دہشت گردی کی واردات کر کے تو اس کا ملبہ جو ہے وہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ انٹیلیجنس جو کمیونٹی ہے انہوں نے اس انفارمیشن کو روکا ہے, اس انفارمیشن کو پکڑا ہے, اور یہ بات انہوں نے بتائی ہے. اور یہاں پر یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب یہ پی ٹی ایم کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, پشتونوں کا قتل عام پاکستان کی فوج نے کیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو سوات میں آ گئے تھے, جنہوں نے قبضہ کر لیا تھا, ان کو پاکستان کی فوج نے نکالا, اور وہ پاکستان میں پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے تھے. اور پھر اس کے بعد کتنی قربانیاں وہ جو طالبان پاکستان میں کر رہے تھے, جو ہر روز دھماکے کر رہے تھے, کس نے آپریشن کیا؟ رد الفساد کس نے کیا؟ اور جنرل راحیل شریف نے جو کیا تھا آپریشن, وہ کیسے کیا تھا؟ تو یہ پاکستان کی فوج ہے جنہوں نے قربانیاں دے کے ان دہشت گردوں کو جو پراکسی وار لڑ رہے ہیں ان کو نکالا. لیکن آج اٹیک کیا جا رہا ہے دوبارہ پاکستان پر, پاکستان کی فوج پر, اور ان کو دہشت گردی کا مرتکب اور اس میں معاون بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہی وہ بات ہے جو خواجہ آصف نے کی تھی کہ ہمیں اپنا گھر صاف کرنا ہے, اور حالانکہ حافظ سعید کو سزا سنائی ہے عدالت نے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کہیں پر بھی کوئی سیف ہیون جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کی بات نہیں کی, اور باوجود کوشش کہ ابھی تک انڈیا کوئی ایویڈنس پیش نہیں کر سکا. لیکن یہ جو سو کالڈ انٹلیکچوئلز ہیں پاکستان کے اندر, یہ جو بہت سارا میڈیا ہے, یہ پاکستان کی فوج کے خلاف اس وقت اس لیے بول رہا ہے, پاکستان کی حکومت کے خلاف اس لیے بول رہا ہے کہ ان کے ابو ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت انڈیا میں آنے والے ہیں, اور ان کے آنے سے پہلے انڈیا ایک خاص قسم کا ماحول کریٹ کرنا چاہتا ہے. کشمیر کے اندر جو ظلم ہے اس کو چھپانا چاہتا ہے. پاکستان اور انڈیا کے اندر جو منورٹیز پر وہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے حوالے سے جو ظلم و ستم کر رہا ہے اس پر پردہ ڈالنا چاہ رہا ہے. تو اس لیے یہ توپیں ساری پاکستان کی فوج اور عمران خان کی طرف ہو گئی ہیں. تو اس وقت پاکستان انڈر فائر ہے, پاکستان کی فوج انڈر فائر ہے. میں یہ چیزیں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کو اس کا اندازہ ہو کہ چیلنجز کیا ہیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوں گا.